والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولاده وبناته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم الحليم الكريم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صل على نبينا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على كريمنا صل على محمد صل على كريمنا صل على محمد. پلکوں سے در پہ جھاڑو کروں تیرا نام لب پہ ہو جب میں مروں. پلکوں سے در پہ جھاڑو کروں آپ سامنے ہو جب میں مروں. اتنی سی ہے میری التجا
صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد۔ کب کھلے گا میرا نصیب، موت بھی آ گئے قریب، آقا جلد مدینے لو بلا، صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد۔ بعد حمد و صلوات معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اہل سنت و جماعت بہت ساری محافل کو سجاتے ہیں، جن میں سر فہرست حضور جانے جانا روح عالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف کی محافل ہے۔ پھر جس بھی صحابی کا یوم وصال ہو، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور اہل بیت پاک کے ایام میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور حیدر کرار، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ عالمہ فاضلہ آمنہ امینہ عفیفہ نجیبہ راضیہ مردیہ، وجہ تسکین قلب مصطفیٰ، جان احمد مجتبیٰ، راحت و سکون امام الانبیاء، زوجائے علی المرتضیٰ، ام الحسنین، ام السعادات، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا عرس بھی ہم مناتے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد امام الاولیاء الشیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ کی یاری شریف کی محافل کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں۔ بہت ساری محفل ہم سجاتے ہیں، لیکن محافل کی برکات بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتی ہیں، یا نصیب میں ہی نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکیزہ محافل کی، نورانی محافل کی، پاکیزہ لوگوں کی محافل کی، میلاد شریف کی محافل کی، ان سب محافل کی برکات سے محرومی کیوں ہو گئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ان چند وجوہات کو میں بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی زبان اقدس کا صدقہ واسطہ وسیلہ مجھے لحن محمدی کا حصہ نصیب ہو، اور میری زبان پر اللہ حق کو جاری فرمائے۔ کسی کے گھر میں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو اور بدبو ہر کمرے میں اور پورے کے پورے گھر میں پھیل جائے۔ اب جس کے گھر میں گٹر کا ڈھکن کھلا ہے وہ کہے کہ میرے گھر سے بڑی بدبو آتی ہے، تو ایسے کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں ذکر کی محفل کو سجاتے ہیں، میلاد شریف کرواتے ہیں، 11ویں کرواتے ہیں، یا کسی پیر سے فقیر سے تعویذ لے کے آتے ہیں۔ تو تعویذ لینے سے، دم کروانے سے اور گھر میں محافل کا اہتمام کرنے سے اس گھر کی بدبو ختم نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گھر میں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے۔ جب وہ گٹر کا ڈھکن بند ہوگا تو خود بخود گھر کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ بس آپ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ذہن نشین کر لیں، پاکیزہ محافل کی برکات سے ہم اس لیے محروم ہیں کہ بہت سارے گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں، اور ہم اور ہماری توجہات اور ہمارا مطمع نظر صرف محافل تک محدود ہو گیا ہے۔ ہم نے گٹر کا ڈھکن بند کرنا تھا، وہ ہم نے کیا نہیں، اور ہم بڑی بڑی محافل سجاتے ہیں، ہم نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے کہ محفل میں اللہ رسول کا ذکر ہے، صحابہ کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، اولیاء کا ذکر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ روایت میں آتا ہے کہ ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں رب ذوالجلال کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برسات ہو جائے، اور جہاں پھر رحمت للعالمین کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کی برسات کتنی اترتی ہوگی۔ تو ہم اسے محروم کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، اگر کوئی بھی شخص محفل کو سجاتا ہے اور اس کو سجانے میں اگر اس کی ذات اس محفل میں شامل ہے، کیا چیز؟ اس کی اپنی ذات شامل ہے،
کہ میں محفل کرواؤں گا، میری تشہیر ہوگی، لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، لوگ مجھے نیک اور صالح کہیں گے، لوگ مجھے پرہیزگار اور متقی کہیں گے، لوگ مجھے عاشق رسول کہیں گے، لوگ مجھے سخی کہیں گے، دانا کہیں گے، عقل مند کہیں گے، لوگ کہیں گے اس کے بڑے تعلقات ہیں، اس نے اتنے بڑے قاری کو بلا لیا، اتنے بڑے ثنا خان کو بلا لیا، اتنے بڑے خطیب کو بلا لیا، اتنے بڑے پیر کو بلا لیا، تو جب میں ان سب کو بلاؤں گا تو میری ذات کی تشہیر ہوگی۔ یعنی اگر اس نے میلاد کی محفل بھی کروائی ہے تو اب اس میں وہ خود شامل ہو گیا، اس کے پیسے بھی لگ گئے، لنگر بھی لوگوں نے کھا لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے نصیب میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی ذات کے لیے کیا ہے، رسول اللہ کے لیے نہیں کیا، اللہ رسول کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ اب جب محفل کو سجانے والے کی نیت ہی ایسی ہے کہ میری تشہیر ہو، میری مشہوری ہو، لوگ مجھے میری آگے تعریف کریں، ایسا ہوتا ہے اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، خطیب جب خطاب کرنے لگتا ہے تو اس کو پہلے سے پرچی پکڑا دی جاتی ہے کہ یہ فلاں فلاں بندے آپ نے ان لوگوں کے نام لینے ہیں۔ میرے ساتھ ہوا، کئی بار ہوا، میرا تو پھر اپنا مزاج ہے، تو کچھ لوگ باقاعدہ پوری لسٹ دیتے ہیں، جی یہ فلاں 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 اس کا نام آپ نے لینا ہے، تو وہ پہلے سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ جناب آپ نے اس بندے کا نام ضرور لینا ہے، اور اگر نہ لیا جائے تو پھر اس خطیب کی خیر نہیں، شاید واپسی پہ جاتے ہوئے اس کو پیٹرول کے پیسے بھی نہ ملیں، اس کو لوگ سلام بھی نہ کریں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات تو میرے ساتھ ہوئے، بڑے بڑے علماء، میں تو کسی کھاتے کا نہیں، بڑے بڑے علماء کے ساتھ بھی ہوا ہو گیا اگر کسی نے نام نہ لیا ہو، تعریف نہ کی ہو۔ ہاں میرے روحانی استاد محترم حضرت فقیر احمد شاہ صاحب وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا اگر میلاد شریف کی محفل ہے نا تو اس میں سوائے حضور کے کسی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، حضور کی محفل سجائی ہے تو بات بھی صرف حضور ہی کی ہونی چاہیے بس۔ ہاں حوالہ دینے کے لیے آپ کسی صحابی کی بات کر سکتے ہیں، اہل بیت پاک میں سے کسی کی بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ بات بھی حضور پر جا کے ختم ہو، مکمل حضور ہی پر ہو۔ اگر آپ نے حضور کے نام کی محفل سجائی ہے تو بات بھی حضور کی ہونی چاہیے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی تشہیر کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے محفل کو سجاتا ہے تو پہلے سے ہی اس کی نیت ٹھیک نہیں، اس ایک کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے باقی سارے بھی بیچارے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور محفل میں وہ روحانیت نہیں ہوتی جو روحانیت ہونی چاہیے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے محفل جب شروع ہوتی ہے نا اس وقت سے لے کر اینڈ تک بہت سارے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ کیا کیا جاتا ہے؟ جھوٹ بولے جاتے ہیں بہت سارے۔ ان جھوٹ بولنے والوں میں قاری بھی شامل ہوتا ہے، ثنا خان بھی شامل ہوتا ہے، عالم بھی شامل ہوتا ہے، نقیب بھی شامل ہوتا ہے، خطیب بھی شامل ہوتا ہے، اور عوام وہ جھوٹ سنتی ہے۔ اور جھوٹے پہ کس کی لعنت ہوتی ہے؟ قرآن ہے نا، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ کس کی لعنت؟ اب وہ لعنت لے رہا ہے خود اور وہ لعنت آگے تقسیم ہو رہی ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ ایک بندہ اس چیز کا اہل ہی نہیں، وہ اہل ہی نہیں اس چیز کا، اس کو وہ مقام دے دیا۔ حضرت تشریف لے آئے ہیں، حضرت پتہ نہیں کیا ہے، سبحان اللہ، حضرت کی تو کیا ہی بات ہے،
اس کے نام کے ساتھ ہزاروں القاب لگ جائیں گے، اور پھر 500,000 دینے کی دیر ہے۔ پھر آپ دیکھیں غوثی کتبی کیسے تقسیم ہوتی ہے، لمحوں میں کوئی غوث بنے گا، کوئی کتب بنے گا، کوئی ابدال بنے گا، کوئی کلندر دوراں بنے گا، کوئی نہ جانے خطیب ابن خطیب پر خطیب اعظم بنے گا۔ تو جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، ممبر سے بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اب جب جھوٹ بولا گیا تو ماحول میں جھوٹ کا اثر آ گیا۔ کس کا اثر؟ جھوٹ کا اثر آ گیا۔ اب ایک مثال میں صرف آپ کو دیتا ہوں جھوٹ کی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو یہ جو فرشتے ہیں یہ 2 میل فاصلے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو فرشتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ ان کو ہتک محسوس ہوتی ہے اپنی، اور ان کو کوفت ہوتی ہے، وہ اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں نے مختصر کرنا، ٹائم چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، وجوہات بہت ساری ہیں، میں نے تھوڑی تھوڑی آپ کو گوش گزار کرنی ہے کہ شاید آپ میں سے کوئی ایک بندہ عمل کر لے تو بات بہتر ہو جائے گی۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے، محفل کو سجانے والے عموماً ہمارے ہاں اہل سنت میں یہ دیکھا ہے، بہت کم لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ جو اکیلے محفل کر لے کو بندہ، وگرنہ اس کا باقاعدہ چندہ کیا جاتا ہے، آپ دے دیں، آپ دے دیں، آپ دے دیں، آپ دے دیں۔ یا بہت ساری بزم بنی ہے، لوگوں نے میلاد شریف کی کمیٹیاں بنائی ہیں، بزمیں بنائی ہیں، آپ نے سنی ہوگی، بہت سارے نام ہوتے ہیں۔ جس بھی مال کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والا پیسہ شامل ہو جائے، اس مال سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ چندہ دینے والے لوگوں میں کوئی ایک بندہ بھی جس نے زکوٰۃ نہیں دی اور اس پہ زکوٰۃ واجب تھی، اور اس نے کہا استاد جی یہ دیگ میری طرف سے ہے، یہ بریانی کی دیگ میری طرف سے ہے، یہ خطیب صاحب کی خدمت میری طرف سے ہے، یہ ثنا خان کی خدمت میری طرف سے ہے، یہ فلاں چیز میری طرف سے ہے، اب اس کا پیسہ اس میں شامل ہو گیا۔ اب جب اس کا پیسہ شامل ہو گیا تو برکت پہلے ہی اس کے پیسے میں نہیں، اور فرمان ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ برکت نہیں نصیب ہوگی اس کو، برکت اٹھا لی جائے گی اس کے لیے۔ اب جب اس کے مال ہی سے برکت اٹھا لی گئی تو جب اس کا بے برکتہ پیسہ جب دوسرے برکت والے پیسے کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو اس کی برکت بھی لے اڑے گا۔ جیسے آپ سب نے مسئلہ سنا ہوگا، آپ سب کو پتہ ہے اس مسئلے کا کہ 7 بندے قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں، ان 7 بندوں میں سے اگر ایک بندے کی نیت یہ ہو کہ یہ قربانی کی وجہ سے مجھے گوشت ملے تو 7 کی ادا نہیں ہوگی۔ مسئلہ سنا پڑا ہوا ہے نا آپ نے؟ ان 7 کا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے جانور کو قربان کر رہے ہیں۔ پورے کا پورا برتن، پورا بڑا دیچکا دودھ سے بھرا ہوا ہو، اس میں پیشاب کا ایک قطرہ اس کو ناپاک کرنے کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ کافی ہے نا؟ وہ سب کا پیسہ برکتوں والا ہے، اس ایک کا نہیں ہے۔ اس نے سارے کے سارے پیسے کی برکت کو اڑا لیا۔ بے برکتہ پیسہ جب آتا ہے، مال زکوٰۃ کا پیسہ جب آتا ہے، صدقات کا پیسہ جب آتا ہے، خیرات کا جب پیسہ آتا ہے تو محفل میں برکت، محروم لوگ چلے جاتے ہیں اور ان کو برکات نصیب نہیں ہوتی۔ اگلی وجہ کیا ہے؟ اگلی وجہ یہ ہے، اور یہ وجہ بڑی ہی عجیب ہے، اور یہ وجہ اتنی عام ہے
کہ اللہ اس وجہ سے تو کم از کم ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ ایک عالم جب منبر پہ جلوہ فراز ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ منبر نہیں، یہ مورچہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے سارے، مورچہ۔ اس سے میں نے فائر کرنے ہیں دوسرے مورچے پر۔ اس کو بلایا ہے میلاد کے لیے، اس عالم کو بلایا ہے صحابہ کرام کی تعریف کے لیے، اس عالم کو بلایا ہے اہل بیت پاک کی باتیں کرنے کے لیے، اس عالم کو بلایا ہے حضور شہنشاہ بغداد کی 11ویں میں۔ اب وہ عالم کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ فلاں نے ایسے کیا تھا، اس کا نام لیتا ہے، فلاں نے ایسے کیا تھا، اس کا نام لیتا ہے۔ کبھی ایک کی بات کی، کبھی دوسرے کی بات کی، کبھی تیسرے کی بات کی، کبھی اس کو گستاخ کہا، کبھی اس کو بے ادب کہا، کبھی ایک کو کافر کہا، کبھی دوسرے کو لعین کہا، پھر مذاق بنایا، پھر اس کے نام رکھے۔ خود وہ کیا کر رہا ہے؟ غیبت۔ کیا کر رہا ہے؟ غیبت کر رہا ہے۔ اور غیبت کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اَن یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اب وہ کھا رہا ہے اور اس کی بدبو وہ لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، اور مجمع میں میرے سمیت کوئی بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں کہ حضرت آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ اس کو پتا ہے حضرت آپ جس مورچے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگلا بم اس کی طرف آئے گا۔ وہ کہے گا تو سب سے بڑا گستاخ ہے، اور تو اس منڈی کا بندہ ہے، تو اس خطیب کا چیلا ہے، یا اس مولوی پیر کا چیلا ہے۔ یہ ہوتا ہے محفلوں میں، آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھتے ہیں نا، خطیب دوسرے خطیب کی وہ ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ اب مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، ایک خطیب کا دوسرے خطیب سے اختلاف ہے، کیا ہے؟ اختلاف۔ ایک خطیب کا دوسرے خطیب سے، ایک پیر کا دوسرے پیر سے اختلاف ہے، ایک عالم کا دوسرے عالم سے اختلاف ہے، کسی بھی دینی معاملے میں اختلاف ہے۔ اب اس نے پتہ کیا کرنا ہے؟ اس نے جب محفل میں جانا ہے نا تو اس اختلاف کا تب ذکر کرنا ہے۔ اور مجھے آج تک میری سمجھ شریف میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ اللہ نے اس کو موبائل بھی دیا ہے، اس میں بیلنس بھی دیا ہے، اللہ نے اس کو گاڑی بھی دی ہے، اس کو سفر کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اس کو طاقت بھی دی ہے کہ وہ پیٹرول ڈلوا کے اس مذکورہ شخص کے پاس جا بھی سکتا ہے، بیٹھ کے بات کر بھی سکتا ہے، لیکن نہ اس کے پاس جاتا ہے، نہ اس کو کال کرتا ہے، نہ اس سے بات جا کے ڈسکس کرتا ہے۔ وہ ادھر سے مورچے سے گولہ باری کرتا ہے اور یہ ادھر سے مورچہ سے گولہ باری کرتا ہے، اور دونوں ماشاءاللہ کلپ کھیلتے ہیں سوشل میڈیا میں۔ اب وہاں سے کلپ آ گیا، اب حضرت نے جواب دے دیا، حضرت کا جواب آ گیا، اب ادھر سے حضرت جواب دے رہے ہیں، اور دونوں کا فاصلہ کتنا ہے؟ 10 کلومیٹر، 15 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، لیکن ایک دوسرے کے پاس نہیں جائیں گے۔ بس وہ عجیب و غریب قسم کی بولیاں بولیں گے، اور جو اسلام کے خلاف ہیں لوگ، وہ پھر مزے لیں گے۔ وہ کیا لیں گے؟ مزے لیں گے۔ حضرت واصف علی واصف نے بڑے مزے کی بات کی ہے، فرمایا تبلیغ 2 طرح کی ہوتی ہے، تبلیغ 2 طرح کے لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایک وہ لوگ ہیں جو از خود تبلیغ کرنا شروع ہو جائیں اور ان کو کوئی بھی مرشد کامل اجازت نہ دے، کوئی بڑا ولی اللہ کوئی بھی اجازت نہ دے، ہو اللہ کا ولی اور اس کو حضور کی طرف سے اجازت نہ ہو، اور وہ صاحب ارشاد نہ ہو۔ صاحب ارشاد یہ ایک رتبہ ہے، یہ ایک مقام ہے، وہ صاحب ارشاد نہ ہو، نہ صاحب ارشاد کی اسے اجازت ہو کہ تو بول اس بات پر،
وہ خود سے تبلیغ کرے. جب وہ خود سے تبلیغ کرتا ہے تو تبلیغ میں کوئی اثر نہیں. اختلاف در اختلاف، مخالفتیں، جھگڑا، فساد، مناظرہ، مجادلہ، مباحثہ، طرح طرح کی بولیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کو وہ جدا کرتا ہے. کینچی کا کام کرتا ہے، لوگوں کو جدا کرتا ہے. دوسرا طرح کا بندہ وہ ہے جس کو درویش کامل کی طرف سے بولنے کی اجازت ہوتی ہے، اللہ کے ولی کی طرف سے یا صاحب ارشاد کی طرف سے بولنے کی اجازت ہوتی ہے کہ چل تو اب اللہ رسول کا نام خود بھی بلند کر اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلا، ان کو بھی لے کر آ. اور یا اس کو ڈائریکٹ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خطاب کی اجازت ہوتی ہے. جب ایسا شخص منبر پہ جلوہ فراز ہوتا ہے، اس کی زبان سے جو جو کلمہ نکلتا ہے لوگوں کے سینوں میں داخل ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیاں بھی بدلتی ہیں، لوگوں کی خلوتیں بھی پاکیزہ ہو جاتی ہیں. وہ اللہ سے بھی واصل ہو جاتے ہیں، رسول اللہ سے بھی واصل ہو جاتے ہیں. کتنے بڑے عالم تھے شہنشاہ بغداد، کوئی چھوٹی بات ہے؟ اتنا بڑا عالم، گدی بناتے، اپنی گدی چلا لیتے، حسنی سید، حسینی سید، اتو رج کے سونا، گدی بنا لیتے، اپنے معاملات چلاتے. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی برج اعظمی میں وہ رہے، 12 سال تک رہے، عبادت کی، ریاضت کی، اللہ رسول کو پایا، حضور کی زیارت کی، بار بار زیارت کی. زیارت کرنے کے بعد جب حکم ہوا کہ پتر تو گفتگو کر، پھر بھی شہنشاہ بغداد گفتگو نہیں فرماتے. ان کو عربی نہیں آتی تھی، وہ پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے درس نظامی نہیں پڑھا تھا، سب کچھ پڑھا تھا انہوں نے، لیکن اس طاق میں بیٹھے ہوئے تھے اپنی مرضی سے کروں گا تو اثر نہیں ہوگا. حضور اگر آپ اجازت عطا فرمائے نا. پھر حضور نے جب اجازت عطا فرمائی، پھر حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن حضور شہنشاہ بغداد کے چہرہ اقدس میں ڈالا، اس کا فیض ملا. پھر حضور حیدر کرار تشریف لائے، 6 مرتبہ ڈالا. پھر جب عبد القادر بولا، 70 ہزار کا مجمع ہوتا. اور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ہر روز 5000 لوگوں کو حضور شہنشاہ بغداد کے خطاب کے اندر آمنہ کے لال کی زیارات نصیب ہو جایا کرتی تھی. مزہ آیا نا تبلیغ کا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسجد کو مورچہ بنا لیا، محفل کو مورچہ بنا لیا، ساری کی ساری محافل کی برکات سے محرومی ہو گئی. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ بہت ساری وجوہات میں یہ وجوہات ہیں. اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری کی ساری توجہ پتہ کس طرف ہوتی ہے؟ کسی طریقے سے بندے زیادہ آ جائیں. کیا ہو جائے؟ بندے زیادہ آ جان جناب، بڑا ماحول بن جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا. پھر جب بندے آتے ہیں تو تب محفل شروع ہوتی ہے، اور اس سے پہلے محفل بھی شروع نہیں ہوتی. ابھی ریسنٹلی آپ کی مسجد میں محفل غوثیہ ہوئی، میں نے کہا تھا 11 بجے ہم انشاءاللہ محفل شروع کریں گے. کسی بندے کا انتظار نہیں کیا، اللہ کی توفیق سے 11 بجے ہم سب نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی. کسی کا انتظار نہیں کیا، نہ تلاوت کے وقت، نہ نعت خوانی کے وقت، نہ خطاب کے وقت. ہمارے نزدیک محفل کی کامیابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ بندوں کا زیادہ ہونا. ہمارے نزدیک محفل کی کامیابی یہ ہے کہ بڑا خطیب آئے اور ایسا خطاب کر کے جائے، او ہو کیا بولے ہیں حضرت. یہ ہمارے لیے محفل کی کامیابی ہے. میرے نزدیک، ہم سنیوں کے نزدیک، سب لوگوں کے نزدیک محفل کی کامیابی کیا ہے؟ بڑا اشتہار ہو، بڑے بڑے لوگ آئیں اور بڑی تشہیر ہو. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ محفل کامیاب ہو گئی. اور پہلے یہ معاملات نہیں تھے کہ محفل ہوئی اور محفل کے بعد پھر سے ایک پوسٹر چھپا اور اس میں لکھا کہ ہم فلاں حضرت کو محفل کی کامیابی پہ مبارکباد دیتے ہیں. اور میں تو آج تک حیران ہوں کہ تم نے کامیابی کا نام کس کو رکھا؟ بندوں کو.
کامیابی کا نام کس کو رکھا؟ دیگوں کو؟ کامیابی کا نام کس کو رکھا؟ بڑے خطیب کو، بڑے عالم کو، بڑے قاری کو، بڑے ثنا خان کو؟ حضور کے میلاد کی محفل ہے، اور اگر کامیاب ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے جس بھی بزم کو آمنہ کے لال پسند فرما لے وہ محفل کامیاب ہو گئی ہے، وگرنہ دیگے کسی کام کی، بندوں کا آنا کسی کام کا، قاری، ثنا خان، عالم، فاضل، پیر، فقیر، درویش، کسی کا آنا کسی کام کا نہیں، جب تک حضور قبول نہ فرمائے، جب تک حضور قبول نہ فرمائے محفل کے کامیاب ہونے کی سند ہی نہیں آپ کے پاس۔ جس بھی بزرگ کی محفل سجائی ہے، عرش کی محفل ہے، گیابی کی محفل ہے، صحابی کی محفل ہے، اہل بیت پاک میں سے کسی کی محفل ہے، یار قبولیت کی کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوتی ہے نا، وہ محسوس کی آپ نے؟ وہ ایک اندر کی کیفیت ہے، وہ ایک باطن کی کیفیت ہے۔ خدا کی قسم جسے نصیب ہو جائے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آج قبول ہو گئی ہے، آج قبول ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ قبول محفل کی دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ سمجھ جائیں گے کہ محفل کی قبولیت کیا چیز ہوتی ہے۔ اجی مقبول ہو گئی محفل، منظور ہو گئی محفل۔ دو مثالیں۔ پہلی مثال میں قریب کے زمانے کی دیتا ہوں۔ یہ آپ بھیرا شریف چلے جائیں، وہاں بزرگ آرام فرما ہے جن کو ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ یہ ہر 12ویں ربیع الاول کی رات کو نا درود شریف پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ جب حضور کی ولادت کا وقت آتا، یعنی شہری صبح صادق کا وقت، اس وقت آپ کہتے کہ خود بخود کھڑے ہو جاتے اور اس وقت سارے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ و سلام شروع ہو جاتا، اس کے بعد دعا ہو جاتی، بات ختم۔ یہ بات میں نے اپنے استاد محترم سے سنی ہے اور انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، اس واقعے کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میلاد شریف کی محفل سجائی، ابھی حضور کی ولادت کا وقت داخل نہیں ہوا، صبح صادق کا وقت داخل نہیں ہوا۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنی مصلی پہ بیٹھے ہیں، مصلی سے ہٹے اور ہٹ کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سارے طلباء مریدین بیٹھے تھے، وہ یہاں بیٹھے ہیں، سب کا منہ پیر کرم شاہ صاحب کی طرف ہے۔ وہ ادھر سے اٹھے اور ساروں میں مریدوں میں شامل ہو کے بیٹھ گئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، یا نبی سلام علیکہ، صلاۃ و سلام پڑھا۔ اب جب صلاۃ و سلام پڑھا ساری مخلوق رو رہی ہے، پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، کافی دیر تک صلاۃ و سلام ہوتا رہا، پھر اس کے بعد پیر صاحب نے دعا فرما دی اور آپ تشریف لے گئے۔ اگلے دن استادوں نے پوچھا کہ حضرت عجیب سی بات ہے، تو پہلے تو روٹین ایسے نہیں تھی اتنے سالوں سے، صبح صادق کے وقت صلاۃ و سلام پھر اس کے بعد دعا، اب روٹین بدل گئی، ابھی تو صبح صادق کے وقت کو کافی دیر ہے، کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا جس نبی کی محفل سجائی تھی وہ نبی مدینہ سے بھیرا میں تشریف لائے اور مجھ گنہگار کو اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ حضور سامنے تھے، میں ادھر کھڑے ہو کر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر یا نبی سلام علیکہ کی صدا بلند کی ہے۔ پتہ چلا نا محفل قبول ہوئی ہے، سمجھتے لگی نہ بادشاہ ہوا ہے، محفل قبول ہوئی ہے، پتہ تو لگی ہے۔ دوسری مثال یہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی سنائی ہو لیکن پھر سنا دیتا ہوں، مجھے خود یہ سنتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، اس کے اندر سبق بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگ کے گزرے حضرت شیخ فرید الدین بن ابو الفتح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک ہے پاک پتن شریف والے بابا فرید الدین گنج شکر، یہ وہ نہیں ہے، یہ اور ہے۔
یہ ہر شب جمعہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کی محفل کرتے ہیں، اور محفل کرنے کے بعد جب سارے چلے جاتے لنگر کھانے کے بعد، تو یہ حضور کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار نصیب ہوگا، کہ میں نے حضور کی میلاد کی محفل سجائی ہے تو دیدار نصیب ہوگا، انتظار کرتے رہتے اور خود بھی درود و سلام پڑھتے رہتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب بھی ہوتی، کبھی خواب میں کبھی بیداری میں ان کے ساتھ معاملات پیش آ جاتے، ان کو پتہ چل جاتا آج جو تحفہ مدینے بھیجا ہے نا، مدینے والے نے قبول فرما لیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ انہوں نے میلاد شریف کی محفل سجائی، میلاد شریف کی محفل سج گئی، لوگوں نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد چلے گئے۔ اب وہ دروازے کے پاس باادب سر جھکا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہیں کہ اب حضور کی سواری آئے گی اور میں حضور کا دیدار کروں گا۔ اسی حال میں کھڑے ہیں، اچانک بس خوشبو سی آتی ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ آمنہ کے لال تشریف لے آئے۔ حضرت شیخ فرید الدین بن ابو الفتح فرماتے ہیں میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کی دہلیز کے باہر کھڑے ہیں، آپ اندر قدم رنجا نہیں فرما رہے، آپ کے قدمین شریفین اندر داخل نہیں ہو رہے، باہر ہی آپ کھڑے ہیں۔ تو جو ہے آپ سب کی، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات، حضور باہر ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ اندر تشریف لے کے نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ تشریف لائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا نا وہ سننے والا ہے، آپ کو ساری کی ساری گفتگو وہ ساری سمجھ آ جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ فرید الدین، تیرے گھر میں ایک مشتبہ برتن پڑا ہوا ہے، جب تک وہ برتن اس گھر میں ہوگا محمد تیرے گھر میں نہیں آئے گا۔ حرام برتن نہیں، حرام برتن، مشتبہ برتن جس میں شک ہے حلال ہے کہ حرام۔ وہ مشتبہ برتن کیا تھا؟ آپ کا مرید تھا کمہار، اس سے برتن آتے ہر شب جمعہ اور اس میں لنگر ڈاکل تقسیم ہوتا۔ مرید گئے اس سے برتن لینے کے لیے، وہ وہاں موجود نہیں تھا، اس کی اجازت کے بغیر وہ برتن اٹھا کے لے آئے، کمہار کی اجازت کے بغیر وہ برتن اٹھا کے لے آئے۔ حضور نے فرمایا وہ جو بغیر اجازت کے جو برتن پڑے ہیں، جب تک وہ تیرے گھر میں ہیں میں محمد مصطفیٰ تیرے گھر میں نہیں آؤں گا۔ جس گھر میں مشتبہ برتن ہو اس کی محفل قبول نہ ہو، اور جو بندہ ہی مشتبہ ہو، جس کا مال ہی مشتبہ ہو، جس کی نیت ہی مشتبہ ہو، جس کی نیت ہی تشہیر ہو، جس کی نیت ہی اپنی ذات کی نمود و نمائش ہو، جس کی نیت ہی لوگوں کی تعریف لینا ہو، جس کی نیت ہی اتنی گندی اور گھٹیا ہو، اس کو کہاں سے محافل کی برکات نصیب ہوگی؟ وہ محروم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اس کو برکات کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ برکتیں اسی کو نصیب ہوں گی جس نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حضور کی بزم کو سجایا ہے۔ اور لوگ ترے ہیں، لوگوں کو رنگ لگے ہیں ان محفلوں سے جن کی محفلیں قبول ہوئی ہیں۔ اور میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کر اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، محفل قبول ہو جائے، خدا کی عزت کی قسم بندہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور کسی کا ادھار نہیں رکھتے، حضور کسی کا ادھار، احسان کسی کا نہیں رکھتے۔ آپ اگر حضور کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کریں نا، اگلے ربیع الاول سے پہلے وہ آپ کو ایک کے بدلے میں شاید 1000 اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے۔ احسان نہیں وہ رکھتے کسی کا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا نام ہو اور حضور کا نام ہو اور برکتیں نصیب نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں۔
اور آخری بات، جنید بغدادی کے پاس ایک جوان آیا، بڑے مزے کی بات ہے، اس نے آ کے کہا جی یہ لوگ جو اللہ 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 کرتے رہتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس ذکر کا کوئی بھی فائدہ، بولیے کوئی فائدہ نہیں، کرنا ہی نہیں چاہیے، تو اللہ کے نام میں کوئی تاثیر نہیں۔ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کے اندر جھگڑا تو تھا ہی نہیں نا، محبت ہی محبت تھی، محبت والے نبی سے محبت کو سیکھا تھا اور پھر محبت کو سیکھ کے لوگوں میں محبت کو بانٹا تھا اور سب کو اہل محبت بنا دیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری اور تھوڑی دیر گزر کے کہتے ہیں وہ کس نے مجھ سے سوال پوچھا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے۔ انہوں نے کہا جاؤ کھوتیا، جاؤ کھوتیا، گدھے تو نے بھی کیا سوال کیا؟ اس جوان کا منہ سرخ ہو گیا، غصے سے لال پیلا، منہ سے بکواس کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی مسکراتے رہے، وہ بولتا رہا، گالیاں نکالتا رہا، بہت کچھ کہتا رہا۔ آپ جنید بغدادی، آپ نے مجھے گدھا کہا، سب کے سامنے کہا، یہ کیا وہ کیا، فلاں کیا فلاں کیا۔ جب سارا کچھ کر کے جانے لگا نا کہ میں نے آئندہ نہیں آنا آپ کے پاس، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا وہ کرما لیا، میرا جواب تو سن لے۔ انہوں نے کہا جی بتائیے اب کیا بات ہے، اب اور کوئی گالی نکالنی ہے، اور برا بھلا کہنا ہے؟ کہا نہیں بیٹا میرا ایک سوال ہے، گدھے کے نام میں، کھوتے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تو لال پیلا ہو گیا تو رب ذوالجلال کے نام میں تاثیر نہیں ہوگی؟ اللہ کے نام میں بھی بڑی تاثیر ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ ہماری نیتوں کا قبلہ درست نہیں۔ جس دن ہماری نیتوں کا قبلہ درست ہو گیا، سر جی بادشاہ نماز جدو پڑھو گے تو اندر محسوس بھی ہوئے گی کہ اساں پڑھی ہے، محفل کیتی تے محسوس بھی ہوئے گی کہ او محفل ہوئی ہے۔ اللہ ہر عمل صرف اپنے اور اپنے محبوب کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔